جب اللہ تعالیٰ تہجد میں دعا قبول کرتا ہے تو تمہیں کچھ خاص اشارے اور نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ سنو، اگر تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ یاد رکھو کہ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ جانتے ہو تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے دیکھے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کہ جب تہجد کی دعائیں نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پہ آتا؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پہ بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو پھر خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ سنو، جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے۔ یہ تہجد پڑھنا تمہارا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ تہجد کے وہ سجدے ہیں جہاں تم اپنی مراد پا لوگے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ یونیں تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ اور لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ سنو، جب بات تہجد کی دعا پہ آتی ہے، تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو تہجد کی دعائیں ہوتی ہیں یہ قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔
سنو، جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے کہ اللہ پہلی پکار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جانتے ہو کہ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ سنو، تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تو تم پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس میں مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ سنو، تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ جانتے ہو کہ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہو، آنسو بہاتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کر دے اور وہ آنسو تو شفا بن جاتے ہیں جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کن کہتا ہے اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جانتے ہو کہ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے اور پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی بلکہ پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ ہی کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے جاگتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی غرض سے جاگتا ہے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جانتے ہو کہ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ تہجد تک پہنچ جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تم کو اس سجدے تک رسائی دے دی ہے تو سمجھ جاؤ قبولیت کی گھڑی اب نزدیک ہے۔